सर मैं ये जानना चाहूंगा, आप इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फवाद चौधरी साहब या फिर शहबाज गिल साहब वाली एग्रेसिव पॉलिसी क्यों इख्तियार करना चाह रहे हैं सर? दो साफ़ी हजरात जो हैं वसीम बादामी साहब और मंसूर अली खान साहब, उन्होंने जो है मेरे साथ ज्यादती की और मेरा मौक़िफ़ जाने बगैर मेरे खिलाफ चुसमदीद भी बन गए और अपना एक बयानिया दिया। किसी ने कहा है कि बुरे मुल्क फरार रहा है, किसी ने कहा है नेब को मतलूब रहा है। तो ये कहाँ पे हुआ है? मेरे साथ हुआ होता तो मुझे पता न लगता। मैं उन तमाम सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स के खिलाफ भी अब कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूँ। मौजूदा स्टेटस क्या है? आप नाम बता सकते हैं जिन जिन सहाफ़ियों को आप इन्वॉल्व करने जा रहे हैं इस कानूनी कार्रवाई? एक और हैं जो जिसके खिलाफ मैं क्रिमिनल केस भी मैंने ड्राफ्ट कर दिया है। वो दफ़ा 499, 500 और 502 के तहत किसी शख्स की तौहीन करना या डिफेम करना ये ताज़ीर के तहत जुर्म है। और डैमेज 10-10 करोड़ रुपए जो है मैंने बादामी साहब और मंसूर अली खान से बतौर हर्जाना तलब किए हैं। नाज़रीन, 28 सितंबर को एक निजी टीवी के प्रोग्राम में सेनेटर अफनानुल्लाह और एडवोकेट शेर अफजल मरवत के दरमियान जो झगड़ा हुआ सोशल मीडिया पर आज भी ट्रेंड कर रहा है। और शेर अफजल मरवत साहब भी खासे एग्रेसिव दिखाई दे रहे क्योंकि आज उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं उन तमाम सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स के खिलाफ भी अब कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूं जिन्होंने मेरे खिलाफ वीलॉग्स किए या मेरे से मुतल्लिक फेक न्यूज़ ऑन एयर की अपने प्रोग्राम में या फिर उस पर वो गुफ्तगू करते रहे। अब मामला यह है कि शेर अफजल मरवत साहब पर तो मुकदमात का इंदराज किया जा रहा है और एक ट्वीट उन्होंने ये भी किया कि मैं गिरफ्तारी को अवॉइड करने के लिए अपनी लोकेशन तब्दील कर रहा हूं। हालात किस तरफ जा रहे हैं? इतनी एग्रेसिव पोजीशन क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की हैसियत से उनको रखनी चाहिए जब बहुत से लीडर इस वक्त पाबंदे सलासल हैं या वो इस वक्त मंजर आम से गायब हैं? शेर अफजल मरवत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर मैं ये जानना चाहूंगा, आप इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फवाद चौधरी साहब या फिर शहबाज गिल साहब वाली एग्रेसिव पॉलिसी क्यों इख्तियार करना चाह रहे हैं सर? अगर आपकी एग्रेसिव पॉलिसी से मुराद ये है कि जो लोग सोशल मीडिया पे मेरी तौहीन या मुझ पे तोहमतें लगा रहे हैं या मेरी बदनामी का बाइस बन रहे हैं, तो आप ये समझते हैं कि उनको कुछ न कहा जाए, उनसे ये कानूनी हक का भी तकाजा न किया जाए कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, और अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप कानून को वायलेट कर रहे हैं। इसमें एग्रेशन की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आजकल के दौर में आप खामोश रहते हैं तो लोग रास्ता बना लेते हैं। मैं ऐसी मिजाज का आदमी नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं कानून के पेशे से वाबस्ता हूँ। मैं दूसरों के इन राइट्स को और डिग्निटी को और रिस्पेक्ट को बचाता हूँ, उनके लिए केसेस करता हूँ। सारी ज़िंदगी यही काम किया है, तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो काम दूसरों के लिए किया है मेरी अपनी ज़ात का भी मुझ पे फर्ज है। अब तक सर कितने एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज हो चुकी हैं? एफआईआर जो हैं 2 एफआईआर मेरे खिलाफ हो चुके हैं, जिसमें मुद्दई सेनेटर अफनान खुद बने। ये इसमें अफनान साहब खुद बने। तो सर आप उनके खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई करें, जो कि आप कर सकते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं कि यूट्यूबर्स और सहाफियों को इसमें इन्वॉल्व करने से? उनके खिलाफ तो मैं कर रहा हूँ, उनके खिलाफ भी मैंने दरख्वास्त दी हुई है थाने में और 1-2 दिन में अदालत से रजू कर रहा हूँ। लेकिन यूट्यूबर, और आप जरा यूट्यूब देखें ना और वो प्रोग्राम देखें, बात यहाँ लड़ाई की नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कंकाक्शंस की हैं, यानी कि एक ऐसी बातें कही हैं जिनका मुझसे दूर पार तक का वास्ता नहीं है, ताल्लुक नहीं है। ज़ाती इल्ज़ामात लगाए हैं और किसी ने कहा है कि बुरे मुल्क फरार रहा है, किसी ने कहा है नेब को मतलूब रहा है। तो ये कहाँ पे हुआ है? मेरे साथ हुआ होता तो मुझे पता न लगता। तो लिहाजा ऐसी गलत बयानियों पे और ऐसे मफरूज़ों पे और ऐसे गलीज़ इल्ज़ामात पे खामोश रहना या उनको रास्ता देना, देखिए इनको अब साबित करना होगा। और मेरा इसमें क्या है, मेरे तो 22 मेरी लीगल टीम है, तो 6 वकीलों को मैंने यही मुकदमात सौंप दिए हैं। ऐसे लोगों को देखें, अगर आप खामोश रहते हैं, क्या तूफान बदतमीजी मचा हुआ है सोशल मीडिया पे। और इसकी वजह यही है कि लोग अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अदालतों से रजू नहीं करते हैं,
قانون میں پروٹیکشن حاصل ہے تمام پاکستانیوں کو، اور میں نے اپنا قانونی حق ایکسرسائز کیا ہے. جن لوگوں نے میرے خلاف ولاکس کیے ہیں اور جن لوگوں نے میرے خلاف، آپ کو میں اگر بتا دوں کہ مسلسل 5 دنوں سے نون والے جو ہیں گالم گلوچ کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے، جبکہ میں پی ٹی آئی کے لوگ اگر کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں ان کو بھی میں مذمت کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں سروائیول کے لیے اور رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کے ساتھ رہنے کے لیے لوگوں کے آگے سر جھکانا نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی مجھے افینڈ کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، میری حرز سرائی یا بدنامی کا باعث بنتا ہے، تو کوئی ایک وجہ بتا دے کہ میں سر کیوں ان کو یہ چھوڑ دوں. صحافیوں کا آپ چونکہ آپ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جاوید چودھری صاحب نے بھی آپ کے ساتھ پروگرام میں یا پروگرام کنڈکٹ کرنے سے پہلے آپ جھگڑے کے بعد کوئی غلط بیانی کی ہے، یا انہوں نے جو وی لاگ کیا ہے یا وہ پروگرامز میں جو اپنا تبصرہ کرتے رہے اس جھگڑے پر انہوں نے غلط بیانی کی ہے؟ جی، انہوں نے بھی سراسر غلط بیانی کی تھی، جس پر میں نے ان کے خلاف بھی کارروائی کرنا چاہیے اور ارادہ بھی تھا، لیکن انہوں نے کہا جی آپ اپنا موقف دے دیں. تو میرا موقف لے کے انہوں نے بیلنس کرنے کی کوشش کی، میری کمٹمنٹ تھی ان کے ساتھ. دیکھیں، اگر آپ میرے حوالے سے کوئی پروگرام کرتے ہیں، میری ذات پہ کوئی کیچڑ اچھالنے کا پروگرام ہے، تو کم از کم بیئر منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے، سپیریئر کورٹس کی ججمنٹ ہے کہ ایسا پروگرام یا ایسی کوئی سٹوری لکھنے سے پہلے متعلقہ شخص کی رائے لینا بہت ضروری ہے. تو انہوں نے کسی نے یہ تکلفی گوارا نہیں کیا کہ مجھ سے پوچھے، میری کوئی رائے لے، بس بیٹھ گئے کیمرے کے سامنے اور عرض سرائیاں شروع کر دی. ٹھیک ہے، اب سر موجودہ سٹیٹس کیا ہے؟ آپ نام بتا سکتے ہیں جن جن صحافیوں کو آپ انوالو کرنے جا رہے ہیں اس قانونی کارروائی میں؟ جی، فی الوقت جو ہیں، اب آج صبح تک 3 تھے، لیکن اب 7 ان کی تعداد ہو گئی ہے، جس میں سے 2 صحافی حضرات جو ہیں وہ بڑے ریسپیکٹیبل ہیں، وسیم بادامی صاحب اور منصور علی خان صاحب. انہوں نے جو ہے میرے ساتھ زیادتی کی اور میرا موقف جانے بغیر میرے خلاف چشمدید بھی بن گئے اور اپنا ایک بیانیہ دیا، اور ساتھ میں میری پینٹیاں لگوائی، مجھے گرایا، پتہ نہیں کیا کیا کیا. لیکن اتنی تکلیف جو نہیں اٹھا سکے کہ مجھ سے میری رائے لے لیتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو بیانیہ تھا یا جو انہوں نے جس کو ہیرو بنانا چاہا، اس حضرت نے خود ہی ان پہ کیچڑ اچال دیا جب اس نے پولیس میں یہ رپورٹ درج کی کہ جی مار تو مجھے پڑی ہے، میں بے ہوش ہوا ہوں، مجھے تو چپیڑے 3 ماری ہیں، سر پہ زخم ہے اور یہ وہ. تو مطلب یہ ہے کہ جس کے تکیے پہ یہ کھڑے تھے وہ حضرت خود ہی پھسل گئے. اب انہوں نے کس طرح یہ ثابت کریں گے، کیونکہ جس کا بیان ہے عدالت میں یہی، جس پہ اس نے ایف آئی آر کی ہے، تو میرا خیال ہے ان کے لیے دیکھیں میں نے ان کے ساتھ پھر بھی لحاظ کیا ہے. سر 2 نام تو آپ نے لیے ہیں، دیگر نام بھی اگر لیں پروگرام میں. بقایا جو ہے ابھی ایک اور ہیں جو جس کے خلاف میں کرمنل کیس بھی میں نے ڈرافٹ کر دیا ہے. وہ دفعہ 499، 500 اور 502 کے تحت کسی شخص کی توہین کرنا یا ڈیفیم کرنا یہ تعزیر کے تحت جرم ہے. اور وہ شخص میں نے منصور علی خان صاحب اور بادامی صاحب جو ہیں ان کے خلاف یہ کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. البتہ وہ شخص جو ہیں جو ممتاز کوئی نیوز پیپر کا پیج ہے، اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میرے ایسوسیٹ نے ان کو نوٹس جاری کیا ہے. اس شخص کے ساتھ جو ہے منطقی انجام تک پہنچانے کا میرا ارادہ ہے. اور ڈیمیجز بھی 10 کروڑ روپے جو ہیں میں نے بادامی صاحب اور منصور علی خان سے بطور ہرجانہ طلب کیے ہیں. سر جب یہ سارا انفارچونیٹ ایونٹ ہو رہا تھا تو اس کے بعد آپ نے جاوید چودھری صاحب کو نہیں کہا کہ اس ویڈیو کو آپ نہ پبلک کریں، سوشل میڈیا پر نہ شیئر کریں؟ ظاہر ہے پھر جو دیکھے گا اپنے حساب سے اس کو انٹرپریٹ بھی کرے گا، پھر باتیں بھی ہوں گی، پھر لوگ تو آپ کو پتا ہے کہ مسالہ لگائے بغیر کدھر رہتے ہیں. دیکھیں، یہ جو واقعہ ہیں بہت چھوٹا واقعہ ہے. ہمارا کاز جو ہے، ہماری فائٹ جو ہے اور جو جس چیز کے لیے ہم لڑ رہے ہیں وہ بہت بڑی بات ہے. جاوید چودھری صاحب نے تو جو یہ پروگرام کیا ہے، میں اپنی پوری دانست میں یہ سمجھتا ہوں اس جھگڑے کو ہوا دینے میں اور ہم دونوں کو سائڈ پہ بٹھا کے، میں تو عفنان اللہ صاحب کو نہیں جانتا تھا، لیکن ابھی ان کے پروگرام دیکھ کے مجھے پتہ چلا کہ یہ تو خود بڑا جھگڑالو ہے اور بڑا لڑاکو اور یہ بدزبان ٹائپ ہیں. تو ان کو میرے مزاج کا بھی پتہ تھا کہ یہ بھی غلط بات نہیں سہتا ہے، تو سائڈ پہ بٹھا کے پھر یہ تو ہونا ہی تھا.
جب درمیان میں کوئی چیز بھی نہ ہو اور آپ سوالات بھی ایسے شروع کریں سیاسی متنازع سوالات، پھر اس نے ٹوکا نہیں ان کو. یہ جب مداخلت کر رہا تھا پروگرام بند کر کے، وہ میں کہہ سکتا تھا کہ جی آپ ابھی اٹھ جائیں، بند کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ٹیمپر جو ہے صاف نظر آ رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. تو وہ ان کی ذمہ داری تھی مہمانوں کو. دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا کو یہ بات شیئر کرنا جس انداز میں شیئر ہوئی، پہلے تصاویر آئی، پھر جناب عالی لوگوں کو انتظار کرایا گیا، تو یہ سارا ریٹنگ کا جھگڑا تھا اور مسئلہ تھا. اور اس وجہ سے جو ہے میں بھی اس کا نشانہ بنا ہوں اور افنان اللہ صاحب بھی بنے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب شیر افضل مروت صاحب، اب جو بھی ہوا، اب کوئی صلح کا آپ کا ارادہ ہے اب سینیٹر عفنان کے ساتھ ہاتھ ملائیں، یہ وہ پہل کریں یا آپ پہل کریں؟ کیونکہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی چیزیں پھر آپ ظاہر ہے 3 دہائیوں سے آپ شعبہ قانون کے ساتھ وابستہ ہیں، پی ٹی آئی چیئرمین کے آپ ترجمان کی حیثیت سے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، آپ ایک بہادر شخص ہیں، لوگ آپ کو رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، تو اس تمام تر ڈیبیٹ سے نکلنا چاہیے، اب بحث کو ختم کر کے صلح صفائی ہونی چاہیے. جی بالکل، مجھے ایسے کاموں پہ کوئی عذر نہیں ہے، لیکن رسپیکٹ کے ساتھ ہونی چاہیے. اور دیکھیں، انہوں نے مجھے افینڈ کیا، میری پارٹی کو افینڈ کیا، میں نے اس کی ذات کو افینڈ کیا. تو میں کوئی یہ نہیں ہوں انٹراسیجنٹ کے ضدی یا درم ہوں. یہ کام، یہ فیل، یہ جو بھی ہوا ہے، مجھے یہ نہ ہوتا تو بہت ہی اچھا ہوتا. اور مجھے انتہائی افسوس ہے اس پہ، لیکن میں مجبور ہو گیا تھا، یا آپ اشتعال کہتے یا جو حالات بن گئے تھے. تو بہرحال اگر کوئی مطلب ہے اس میں سیٹلمنٹ کی بات ہوتی ہے، تو سیٹلمنٹ صرف مجھے اس طرح قبول ہے کہ شرائط تو میرے کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ برابری کی سطح پہ ہونا چاہیے. مجھے کوئی ایف آئی آر کا کوئی قطعاً پرواہ نہیں ہے، اور نہ میں کسی اور چیز کی پرواہ کرتا ہوں. میں نے بار بار کہا ہے آئندہ بھی کوئی اس طرح میرے ساتھ کرے گا تو میں پھر بھی اسی عمل کا ارتکاب کروں گا. یہ کوئی میرے لیے معنی ہی نہیں رکھتا ہے. لیکن اگر کوئی مجھے اس طرح فینڈ کرے گا میرے ساتھ اس طرح، تو اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ تہذیب سے ہم باہر ہو گئے ہیں، تہذیب ویسے ہی جو ہے پورے پاکستان کا پارا ہو چکا ہے. نہ بنیادی حقوق کا تہذیب رہا ہے، اور نہ جو ہیں بچوں کے ساتھ کسی شفقت کا تہذیب رہا ہے، نہ خواتین کے تقدس کا خیال ہے، اور نہ گھروں کی چادر چار دیواری کی تقدس کا، نہ آئین کی رسپیکٹ کا خیال ہے، اور نہ عدالتوں کی میجسٹی کا. سارے ملک کے تہذیب کا جنازہ نکلا ہوا ہے. تو وہاں پہ ایک چپیٹ سے اگر میرے تہذیب کا جنازہ نکلتا ہے تو مجھے کوئی اس کی خاص فکر نہیں ہے. لیکن نہیں مارنی چاہیے تھی آپ کو، یہ تو سوچتے ہی ہوں گے آپ کہیں نہ کہیں. نہیں، میں نے آپ کو کہا نا کہ مارنا کوئی اچھا فیل تو نہیں ہے، لیکن آپ میری جگہ پہ بیٹھے نا، میں جس بیک گراؤنڈ میں ہوں، میں روزانہ دیکھتا ہوں میری پارٹی کے لوگوں پہ کیا گزر رہی ہے. اوپر سے آپ آ کے ہمیں آرام خور کہیں، یہودی کہیں، فلاں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کسی بھی صورت.